بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اللحية فعند أبي حنيفة رحمه الله مسح ربعها فرض لأنه لما سقط غسل ما تحتها من البشرة صار كالرأس. وعند أبي يوسف مسح كلها فرض لأنه لما سقط غسل ما تحتها من البشرة أقيم مسحها مقام غسل ما تحتها فيفرض مسح الكل بخلاف الرأس فإنه إذا كان عاريا عن الشعر لا يجب غسل كله ولا مسح كله. وقد ذكر أن المراد بالربع ربع ما يلاقي بشرة الوجه منها إذ لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من الذقن خلافا للشافعي رحمه الله كذا في الإيضاح. وفي أشهر الروايتين عن أبي حنيفة مسح ما يستر البشرة فرض وهو الأصح المختار كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. وإذا مسح الرأس ثم حلق الشعر لا يجب الإعادة. وكذا إذا توضأ ثم قص الأظفار. اور بہرحال داڑھی کا مسح تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی داڑھی کا مسح فرض ہے، لأنه لما سقط غسل ما تحتها من البشرة، کیونکہ جب ساقط ہو گیا اس کے نیچے کی کھال کے دھونے کا حکم تو داڑھی سر کی طرح ہو گئی، سارا کراسی تو داڑھی سر کی طرح ہو گئی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پوری داڑھی کا مسح فرض ہے، کیونکہ جب ساقط ہو گیا اس کے نیچے کی کھال کا دھونا تو اس کے مسح کو اس کے دھونے کے قائم مقام کر دیا گیا، لہذا پوری داڑھی کا مسح فرض ہوگا۔ بخلاف الرأس، برخلاف سر کے، کیونکہ جب سر بالوں سے خالی ہو، اذا کان عاریا عن الشعر، جب سر بالوں سے خالی ہو تو نہیں واجب ہے پورے سر کا دھونا اور نہ پورے سر کا مسح کرنا۔ وقد ذکر، اور یہ بات ذکر کی جا چکی کہ مراد ربع سے وہ ربع ہے جو ملا ہوا ہو چہرے کی چمڑی سے، ما یلاقی بشرۃ الوجہ، جو ملا ہوا ہو چہرے کی چمڑی سے، کیونکہ واجب نہیں اس حصے داڑھی تک پانی کا پہنچانا، اذ لا یجب ایصال الماء الی ما، چونکہ واجب نہیں ہے پانی کا پہنچانا داڑھی کے اس حصے تک جو ٹھوڑی کے نیچے لٹکی ہوئی ہو، برخلاف امام شافعی کے۔ اسی طرح ایضاح میں مذکور ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی دو روایتوں میں سے مشہور روایت میں اس حصے کا مسح کرنا جو چمڑے کو چھپاتا ہے، یستر، جو چمڑے کو چھپاتا ہے، فرض ہے، اور یہی زیادہ صحیح اور پسندیدہ بھی ہے۔ اسی طرح قاضی خان کی شرح جامع صغیر میں مذکور ہے۔ اور اگر سر کا مسح کیا پھر بالوں کو مونڈا تو اعادہ واجب نہیں۔ اسی طرح اگر وضو کیا پھر ناخن تراشے۔ کچھ الفاظ ہیں یہاں پر، ان کے جو اعراب ہے وہ دیکھ لیے جائیں پہلے۔ لحیہ جو ہے یہ آپ جانتے ہو کہ داڑھی کو کہتے ہیں، یعنی دونوں رخسار اور ٹھوڑی کے جو بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں لحیہ۔ یہ لام کے کسرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ فتح اور ضمے کے ساتھ بھی اس کی ایک لغت ہے، یعنی لحن بھی اس کو پڑھتے ہیں، لحن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لحن اور لحن جو ہے وہ اس کی جمع آتی ہے لحیتن کی، تو لحیتن کو فتح اور ضمے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی لحیتن اور لحیتن
دونوں اس کے اندر لغتیں ہیں، لیکن مشہور جو لغت ہے بہرحال وہ لام کے کسرے کے ساتھ ہے، لحیۃ۔ بشرۃ اس کے معنی آتے ہیں کھال، جلد، با کے فتحے کے ساتھ ہے اور شین کے سکون کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے۔ بشرہ جمع اس کی بشرن آتی ہے۔ ذقن یہ قاف کے فتحے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تھوڑی جمع اذقان اس کی آتی ہے۔ اظفار جو ہے یہ ناخن، واحد جو ہے اس کا وہ ظفرن اور ظفرن دونوں آتا ہے، یعنی زاد اور فا دونوں کا ضمہ بھی مستعمل ہے اور فا کا سکون بھی مستعمل ہے، ظفرن۔ بہرحال وَأَمَّا اللِّحْيَةُ، یہاں سے جو ہے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ چہرے کے جس حصے پر داڑھی آتی ہو، بالوں کے اگنے سے پہلے اس جگہ کا دھونا فرض ہے۔ یہ تو مسئلہ ظاہر ہے بالکل، اور یہ بتانا یہاں پر مقصود نہیں، بتانا اکثر مقصد کیا ہے، داڑھی اگنے کے بعد چونکہ اس حصے کا دھونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے اب وہاں پر مسح کا حکم دیا ہے۔ اب داڑھی کا کتنا حصہ ہے جس پر مسح کیا جائے گا، تو مقدار مسح کے سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ربع لحیہ کا مسح جو ہے وہ فرض ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بال اگنے کے بعد جب اس حصے کا دھونا متعذر ہو گیا تو یہ سر کی طرح ہو گیا ہے، اور جیسے سر کے اندر ربع راس پر مسح فرض ہوتا ہے، ایسے ہی ربع لحیہ کا مسح بھی فرض ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پوری داڑھی کا مسح کرنا فرض ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بال اگنے کے بعد داڑھی پر جو مسح کا حکم دیا گیا ہے یہ غسل کا نائب ہے، لہذا جو اصل کا حکم ہوگا وہی نائب کا حکم ہوگا، اور اصل کا حکم کیا تھا کہ پورے چہرے کا دھونا فرض تھا۔ جب چہرے پر داڑھی ہو گئی، اب داڑھی وہاں پر ہو گئی تو داڑھی کا بھی مکمل مسح فرض ہوگا۔ بخلاف الراس جو کہا گیا ہے یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے امام ابو یوسف کی جانب سے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ داڑھی کے مسح کو سر کے مسح پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سر پر اگر بالکل بھی بال نہ ہو تو اس وقت بھی نہ تو پورے سر کا دھونا فرض ہوتا ہے اور نہ ہی پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے۔ داڑھی کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے، اگر چہرے پر بال نہ ہو تو چہرے کے دھونے کا حکم ہوتا ہے، پھر مسح کافی نہیں ہوتا، تو داڑھی کو اس لیے سر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وقد ذکر ان المراد، یہاں سے بتایا ہے کہ امام صاحب اور امام یوسف کے درمیان میں ربع اور کل کا جو اختلاف داڑھی کے سلسلے میں ہے، یہ داڑھی کے اس حصے کے سلسلے میں ہے جو چہرے کی کھال سے داڑھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ داڑھی کا وہ حصہ جو چمڑے سے لگا ہوا نہ ہو بلکہ لٹکا ہوا ہو، جیسے کہ نیچے کو داڑھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو دھونا یا مسح کرنا یہ کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر داڑھی گھنی ہے تو لٹکی ہوئی داڑھی کے ساتھ جو ہے پورے ظاہری حصے کا دھونا فرض ہوتا ہے، اور اگر داڑھی گھنی نہ ہو تو ظاہر اور باطن دونوں کا اگر داڑھی لٹکی ہوئی ہو تو داڑھی کے ظاہر کے ساتھ میں جو ہے پورے حصے کا دھونا وہ فرض نہیں ہوتا ہے، اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو دونوں کا دھونا پھر فرض ہوتا ہے، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ وفی اشہر روایتین، ماقبل میں امام صاحب کا جو مسلک بیان کیا ہے، یعنی چوتھائی داڑھی کا مسح جو ہے، یہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی ایک روایت ہے جو ذکر کی گئی ہے یہاں پر۔ دوسری جو روایت ہے امام صاحب کی جو مشہور ہے وہ روایت ہے جو امام ابو یوسف کا مسلک ہے کہ داڑھی کے اس حصے کا مسح کرنا فرض ہے جو کھال سے ملا ہوا ہو۔ قاضی خان نے اپنی شرح جامع صغیر میں جو ہے اسی کو پسندیدہ کہا ہے۔ تو بہرحال اوپر جو اختلاف گویا کہ آیا ہے امام صاحب کا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، تو یہ کوئی اختلاف ہی نہیں رہا، چونکہ اوپر جو ذکر کیا امام صاحب کے نام سے وہ ان کی ایک روایت ہے،
اور نیچے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ذکر کیا ہے وہی امام صاحب کی دوسری روایت ہے، تو گویا کہ دونوں روایتیں امام صاحب ہی کی ہیں۔ وَإِذَا مَسَ الرَّأْسَ سے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ اگر سر پر مسح کرنے کے بعد کسی نے بال منڈوا دیے تو مسح کا اعادہ یہ واجب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کسی نے داڑھی پر مسح کے بعد داڑھی منڈوا دی تو دوبارہ چہرے کا دھونا واجب نہیں ہوتا ہے۔ یا کسی نے وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹ لیے تو تب بھی وضو کا جو اعادہ ہے وہ واجب نہیں ہے۔